ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آئیے ہم بات کرتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے اوپر۔ مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ کا نقاش اول انہیں کہا جاتا ہے۔ میر کے ہم عصر اور حریف ہیں۔ میر کے ہم عصر اور حریف ہیں۔ ان کا نام جو ہے کہ مرزا محمد رفیع ہے۔ تخلص سودا ہے۔ ولادت 1713 دہلی میں ہوئی۔ وفات جو ہے کہ 1781 لکھنؤ میں۔ اب یہ باتیں جو ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ ان کی ولادت دراصل جو ہے وہ دہلی میں ہے اور ان کی وفات جو ہے 1781 لکھنؤ میں ہے۔ شاید بہت سارے لوگ یہاں پہ اس سوالوں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح ڈھنگ سے نہیں دیکھا ہے بک کو، تو اگر وفات اگزام وغیرہ میں آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ دہلی ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کی وفات جو ہے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ مرزا محمد رفیع سودا 1713 دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد شفیع بسلسلہ تجارت ہندوستان میں آئے ہوئے تھے۔ مرزا سودا کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی۔ چھوٹی عمر میں شاعری کا شوق پیدا ہوا اور فارسی میں شعر کہنے لگے۔ پھر خان آرزو کے کہنے پر، اب یہ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خان آرزو کے کہنے پر اردو میں طبع آزمائش شروع کی۔ یعنی کہ پہلے فارسی میں شعر کہتے تھے، لیکن خان آرزو نے انہیں کچھ مشورہ دیا تو پھر یہ جو ہے کہ اردو میں شعر وغیرہ کہنے لگی اور سلیمان قلی داد سے اصلاح لی۔ سلیمان قلی داد سے اصلاح لی۔ بعد میں شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے اور تھوڑے عرصے میں درجہ کمال حاصل کر کے بڑے بڑے استاد سے خراج تحسین وصول کیا۔ یہاں تک کہ شاہ عالم کو بھی شاگردی کا شوق ہوا اور اصلاح لینے لگے، لیکن تھوڑی ہی عرصے میں زمانے نے پلٹا کھایا اور دہلی تباہ ہو گئی۔ مرہٹوں نے لوٹ مار شروع کر دی، چنانچہ شعراء و شرفا دہلی سے نکلنے لگے۔ ناچار سودا نے بھی فرخ آباد، اب یہ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، فرخ آباد نواب بنگش کے یہاں آ کر قیام کیا اور 17 سال تک آسودگی سے یہیں زندگی بسر کی۔ اس وقت مرزا کی عمر 60 سال کی تھی، یعنی مرزا محمد رفیع سودا کی عمر 60 سال تھی۔ نواب کی وفات پر مرزا لکھنؤ چلی آئے۔ یہاں نواب شجاع الدولہ نے، یہ بات رکھنے کی ضرورت، نواب شجاع الدولہ نے بڑی قدر کی، مگر معمولی سی بات پر ناراض ہو کر چلے آئے اور پھر دوبارہ نہ گئے، یہاں تک کہ آصف الدولہ مسند آرا ہوا۔ آصف الدولہ وہ مرزا پر بڑے مہربان تھے۔ 6000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ 6000 سالانہ وظیفہ مقرر ہوا اور ملک الشورا کا خطاب ملا۔ ملک الشورا کا۔ سودا میر کے ہم عصر، اس لیے دونوں میں حریفانہ چشمک اور مقابلہ رہتا تھا۔ ان کی کلیات میں 44 قصیدے روسا اور ائمہ اہل بیت وغیرہ کی مدح میں ہیں۔ ان کے علاوہ ہجو، مرثیہ، مثنویہ، رباعیات، مستزاد، قطعات، تاریخی پہلیاں، واسوقت وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ نثر میں ایک تذکرہ اردو شعرا لکھا تھا جو اب ناپید ہے۔ فارسی میں ایک رسالہ عبرۃ الغافلین فاخریسن کی کارستانیوں کے جواب میں لکھا۔ ایک اور رسالہ سبیل ہدایت تقی کے مرثیے پر لکھا اور فارسی کا بھی ایک چھوٹا دیوان موجود ہے۔ مرزا نے تقریباً 70 برس کی عمر میں 1781 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ اب ہمیں جو یہاں پہ اہم نکات میں یاد رکھنی ہے، بہت اہم نکات، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دوست۔ مصحفی اہم نکات۔ مصحفی نے سودا کو
قصیدے کا نقاش اول کا، یعنی کہ مصحفی نے سودا کو قصیدہ کا نقاش اول کہا، زبان کا حاکم، قصیدے اور ہجوں کا بادشاہ بتایا۔ مطبوعہ کلیات میں سودا کے صرف 44 قصیدے ملتے ہیں اور 11 غیر مطبوعے۔ سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2 قصیدے کہے، حضور کی قصیدے میں 2 قصیدے کہے۔ باقی حضرت علی کاظمین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، حضرت امام حسین، امام ضامین علی موسیٰ رضا، نسبت خان خواجہ سرا عالمگیر ثانی، عماد الملک، سیف الدولہ مہربان خان، احمد خان بنگش، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سرفراز الدولہ، حسن رضا خان، رچرڈ جانسن، ریزیڈنس لکھنؤ جیسی ذی اثر شخصیتوں کی شان میں کہیں۔ گھوڑے کے ہیجوں میں تضحیک روزگار، اکثر یہ جو ہے کہ سوال جو ہے کہ تضحیک روزگار لکھا۔ امام محمد باقر کی شان میں غیر مطبوعہ قصیدہ ملتا ہے۔ مخمس کی صورت میں سب سے پہلے سودا نے مرثیہ لکھا، یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مخمس کی صورت میں سب سے پہلے سودا نے مرثیہ لکھا۔ رسالہ عبرۃ الغافلین فارسی کا دیوان چھوٹا مختصر۔ تو دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں مرزا محمد رفیع سودا کے اوپر بات کی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔